آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو منقع کشمش کے بارے میں اہم معلومات دیں گے کہ منقع بیسیکلی کس کو کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور منقع کی طب نبوی کے مطابق کیا افادیت ہے، یہ کس کس بیماری میں فائدہ مند ہے، یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم، عتیق الرحمان شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ منقع کی کتنی اقسام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منقع کی افادیت کو کس طرح سے ارشاد فرمایا اور یہ کون کون سی بیماری میں مفید ہوتا ہے، یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ لازمی طور پہ شیئر کریں جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کمپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے خاص طور پہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہمارا تعلق جڑ سکے اور آئندہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں منقع کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ منقع کی بیسیکلی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک لال رنگ کا منقع ہوتا ہے اور ایک کالے رنگ کا منقع ہوتا ہے۔ اور یہ منقع اور کشمش میں کیا فرق ہوتا ہے، جو بڑے سائز کا انگور ہوتا ہے جس کے اندر بیج ہوتا ہے، اس کو اگر خشک کر لیا جائے، سکھا لیا جائے تو یہ منقع بن جاتا ہے، اور اگر اس کو زیادہ خشک کر لیا جائے، سکھا لیا جائے، تھوڑا دھوپ میں رکھ لیا جائے تو یہ ڈارک براؤن کلر کا یا بلیکش کلر کا ہو جاتا ہے، اس کو ہم کالا منقع بولتے ہیں۔ اور اگر اس کو کم ڈرائی کیا جائے تو اس کو لال منقع کہتے ہیں، کیونکہ یہ ڈارک براؤن ٹائپ کا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو لال رنگ کا منقع بولتے ہیں۔ اور جو چھوٹی انگور ہوتی ہے اس کو اگر ہم خشک کریں تو یہ کشمش کہلاتی ہے۔ یہ منقع اور کشمش میں فرق ہوتا ہے، لیکن دونوں کی اگر افادیت میں کمپیریزن کریں تو کمپیریٹیولی جو منقع ہے اس کے بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ کشمش کے بھی اپنی جگہ بہت سارے فوائد ہیں، لیکن جو منقع ہے کیونکہ اس کے اندر بیج ہوتا ہے اور بیج کے اندر بہت زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ جو ہیں وہ اجزاء پائے جاتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر ہونے والی ہارمونل جو چینجنگز ہیں ان میں جو منقع کا بیج ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ کی بیماریوں میں منقع جو ہے بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں توجہ دلائی، بارہا بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی کہ منقع کو جو ہے استعمال کرنا چاہیے، منقع کی کو کیا کیا افادیت ہے، یہ سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں منقع کی اہمیت اور فوائد کو دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ صحابہ کرام کو درس دیا کہ منقع کا استعمال لازمی طور پہ کیا کریں، اور ساتھ منقع کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ ایک بار حضرت تمیم داری ایک بہت ہی مقرب جو ہے وہ صحابہ ہوئے ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو منقع کا تحفہ پیش کیا ایک تھال میں رکھ کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تھال کو پکڑ کے کہا کہ منقع کو سب لوگ کھائیں، سارے صحابہ جو ہیں منقع کا استعمال کریں، اس کو کھایا کرو، کیونکہ منقع جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور منقع جو ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر اسی حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منقع جو ہے آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتا ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ منقع جو ہے آپ کے پٹھوں کی کمزوری کو، آپ کے جو ہے جتنے بھی آپ کے نرونگ سسٹم آپ کا ویک ہو جاتا ہے، آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے جوڑوں کے اندر جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں آپ کو جوڑوں کے اور ہڈیوں کے، اس کی مضبوطی کے لیے منقع بہت ہی ایک اہم چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اگر اس چیز پہ تھوڑا غور کیا جائے تو غصہ جو ہے آپ کی جتنے بھی معدے کی بیماریاں ہیں، آپ کے جتنے بھی معدے کے مسائل ہیں، بد ہضمی کے مسائل ہیں، جتنے بھی آپ کو ایسیڈیٹی کے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو مایوسی آتی ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ بھی آتا ہے، اور آپ میں چڑچڑا پن کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو
جو ہے بہت زیادہ سستی، کاہلی اور کسی کام کو نہ کرنے کی جو کیفیت ہے یہ بہت زیادہ آپ پہ طاری رہتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں منقہ واحد ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ میں جو غصہ ہے وہ نہ صرف کم ہوگا بلکہ آپ کا معدہ بھی مضبوط ہوگا، آپ کے جتنے بھی نظام انہضام کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، بد ہضمی کے مسائل وہ بھی حل ہوں گے، انڈائجیشن کے جو آپ کو مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہوں گے۔ اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یوں لگتا ہے کہ یہ کانسٹیپیشن کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ایک چیز ہے۔ جتنے بھی لوگ قبض کا شکار رہتے ہیں، جن کو قبض رہتی ہے، بد ہضمی رہتی ہے، ان کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ڈائجیشن نہیں ہو پاتی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں منقے کے استعمال کرنے سے حل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منقہ جو ہے خون کو صاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ ہمارے لیے قرآن کے الفاظ کی مانند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ جو بات کرتے ہیں، جو ارشاد فرماتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک یا حیات مبارکہ کے جتنے بھی عوامل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وحی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر عمل جو ہے وہ اپنے محبوب اللہ رب العزت کے بالکل عین مطابق ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو منقہ ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ منقہ جو ہے آپ کے جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ جگر جو ہے آپ کا خون بناتا ہے۔ خون کے اندر جتنے بھی زائل مادے ہوتے ہیں ان کو صاف کر کے یہ آپ کی آرٹریز کے تھرو جو ہے آپ کے دیگر جو ہے وہ انتڑیوں میں بھیجتا ہے، چھوٹی انتڑیوں کے بعد یہ بڑی انتڑی میں جا کے فضلے کے تھرو جو ہے آپ کے ریکٹم کے تھرو یہ پاس ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے آپ کا جگر کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم منقہ استعمال کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کا جگر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا، خون اچھے طریقے سے بنائے گا، خون کو صاف کرے گا، جو گاڑھا خون ہوتا ہے اس کو پتلا کرے گا، اور آپ کی بلڈ ویسل میں، خون کی شریانوں میں خون کی روانگی کو یہ بہتر کرے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ افادیت جو ہے جگہ جگہ پہ بیان فرمائی۔ لہٰذا اس کی روشنی میں ہمیں منقے کو اپنے دسترخوان کی زینت بنانا چاہیے، اپنے کھانوں کے اندر شامل کرنا چاہیے، اپنی سلاد کے اندر شامل کرنا چاہیے، کیونکہ منقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منقہ بہترین کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ اس لیے اس کو ہماری آپ کو رائے ہے کہ اپنے دسترخوان کی اس کو لازمی طور پہ زینت بنایا کریں۔ چند ایک دانے، 8-10 دانے جو ہیں کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ لازمی اس کے استعمال کیا کریں، آپ کی خوراک بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہضم ہوگی۔ اب اگر بات کی جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ اس کی بہت ہی زیادہ افادیت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ منقہ جو ہے یہ آپ کے چہرے کے جتنے بھی پگمنٹیشن کے مسائل ہیں، آپ کو کیل، مہاسے، دانے اور چھائیوں کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں ایک منقے کے استعمال کرنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے چہرے کے مسائل ہیں، جتنے بھی ہماری چھائیاں یا آنکھوں کے مسائل ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام نے اسی حدیث مبارکہ میں آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جو منقہ ہے اس کے استعمال کرنے سے آپ کی نظر جو ہے بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، عقاب کی طرح، شاہین کی طرح آپ کی نظر تیز ہوتی ہے۔ منقے کو استعمال کرنا چاہیے۔ آگے چل کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منقے کو استعمال کرنے کا کیا صحیح طریقہ ارشاد فرمایا۔ منقے میں بہت زیادہ مقدار میں وائٹامنز پائے جاتے ہیں، اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فائبر کی مقدار بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اور اگر اس کے اندر منرلز کی بات کی جائے تو اس میں کیلشیم، فاسفورس، میگنیشیم، سیلینیم اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی منرلز ہیں بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں، جو کہ آپ کے جسم کی مضبوطی کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ اور ان کو یکجا اگر آپ
استعمال کرنا چاہتے ہیں تو منقع ایک بہترین پریکٹس ہے. جب آپ منقع کو استعمال کریں گے سارے کے سارے منرلز، وائٹامنز، یہ سارے آپ کو ایک ہی چیز میں یکجا ملیں گے اور آپ کے سارے مسائل جو ہیں انشاءاللہ حل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کی افادیت کا اگر ہم نے اندازہ لگانا ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات کے اوپر 11 مرتبہ جو کشمش کا ذکر ہے وہ قرآن پاک کے اندر بھی کیا ہے. اس سے ہم کشمش اور منقع کا جو ہے وہ افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لہذا اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور چلتے پھرتے آپ اپنی جیب کے اندر بھی جو ہے وہ منقع کو آپ ڈال سکتے ہیں اور چلتے پھرتے گاہے بگاہے آپ 8 سے 10 دانے جو ہیں وہ کشمش کے یا منقع کے آپ استعمال کرتے رہا کریں. جب آپ کو بھوک کا احساس ہو تو 8-10 دانے منقع کے جو ہے آپ لازمی طور پہ استعمال کیا کریں. آپ کی اعصابی کمزوری، جسم کی کمزوری، آپ کی نظر کی کمزوری اور آپ کے ذہن کی، دماغ کی کمزوری کے لیے یہ بہت ہی بہترین ٹونک ہے. اس کا آپ استعمال لازمی کیا کریں. جتنی بھی خواتین ہیں یا ہماری جتنی بھی بہنیں ہیں یا آج کل تو بہت زیادہ لڑکے بھی جو ہے طرح طرح کی کاسمیٹکس کی پروڈکٹس اپنے چہرے پہ اپلائی کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کریموں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جلد وائٹ تو ہوتی نہیں، گلو آتا نہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ جلد جو ہے وہ بھدی پڑ جاتی ہے، رنگ ان کا اڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے. اگر اس طرح کے سارے مسائل آپ کے ساتھ درپیش ہیں تو آپ یہ آرٹیفیشل اور کاسمیٹک کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کو آپ کم استعمال کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے چہرے کی جتنی بھی جھریاں ہیں، آپ کا اگر رنگ کالا ہے یا آپ کا رنگ بھدا اور بہت زیادہ پوسیدہ ہو چکا ہے تو وہ آپ کے رنگ کو صاف بھی کرے گا، آپ کے چہرے کی جھریوں کو ختم بھی کرے گا، داغ دھبے بھی دور کرے گا اور آپ کی جلد جو ہے اس کو اجلا اور نکھرا ہوا بھی بنائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منقع کی افادیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ منقع جو ہے ایک بہترین ٹونک ہے، یہ آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور جن لوگوں کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، جن لوگوں کو بہت زیادہ گیسٹرولک ایشوز ہوتے ہیں، گیس کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اپھارا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ منقع بہت ہی ایک اہم چیز ہے. جو لوگ منقع کا استعمال کرتے ہیں ان کا پھولا ہوا پیٹ جو ہے وہ چند ہی دنوں کے استعمال سے ساتھ لگ جاتا ہے، اندر ہو جاتا ہے. ان کا بے ڈھنگم جو پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، چربی بہت زیادہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ ایون چربی بھی اس کے ساتھ پگھل جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ گھبراہٹ اور وحشت کو دور کرتا ہے. اگر منقع کے پھولک کو تھوڑا سا اگر اس کو پیس کے چھان کے اپنے پھوڑے اور پھنسیوں پہ لگایا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے پھوڑے اور پھنسیوں کو بھی دور کر دیتا ہے، دفع کر دیتا ہے. جتنے آپ کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں، اگر آپ کو پیپ والے دانے بھی ہو جائیں، ریشہ والے یا پانی والے اگر دانے بن جائیں تو صرف یہ اس کا پیش لگانے سے یا اس کا پھولک جو ہے وہ لگانے سے آپ کے سارے دانے، آپ کے جتنے بھی پانی والے یا پیپ والے دانے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بہت ہی ایک جان نثار صحابی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد ہیں، داماد رسول ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے قول کے مطابق جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ منقع ایسی بہترین غذا ہے، ایسا بہترین خوراک ہے، فوڈ ہے جو آپ کے جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے، آپ کے سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور آپ کے غموں کو دور کرتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے منقع کی جو افادیت بیان فرمائی، گویا یوں لگتا ہے کہ جسم کی جو کمزوری ہے یا آپ کے اعصاب کی کمزوری ہے یہ ایک صرف منقع کے چند دانے استعمال کرنے سے ختم ہو سکتی ہے. گویا یہ آپ کے جسم میں خون کی مقدار کو پورا کرتا ہے، خون کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے یہ بڑھنے میں اور بننے میں مدد فراہم کرتا ہے، خون کو پتلا کرتا ہے اور خاص طور پہ آپ کے پٹھوں کو مضبوطی دیتا ہے. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے مطابق یہ آپ کے پٹھوں کو بڑی مضبوطی دیتا ہے. آپ کی جو ہڈیاں ہیں، کھوکھلی ہڈیاں ہیں، کمزور ہڈیاں ہیں، یا جن پیشنٹس کو ہڈیوں میں بہت زیادہ پین رہتا ہے، خاص طور پہ خواتین کو جو ہے وہ ٹانگوں کے اندر، پنیوں کے اندر، پنڈلیوں کے اندر بہت زیادہ درد رہتا
ہوتا ہے، ایسے پیشنٹس کے لیے منقع بہت اہم غذا ہے. اس کو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے اپنی ساری اس طرح کے مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں. ایک اور جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منقع جو ہے یہ آپ کے گردے کی پتھری کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین غذا ہے. گویا ثابت یہ ہوا کہ جن لوگوں کو گردے میں پتھری رہتی ہے، بلکہ میں آپ کو اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میرے ایک پیشنٹ تھے، ان کو گردے میں پتھری ہوئی. انہوں نے بہت سارے ایسے علاج کروائے، بہت سارے ایسے ٹوٹکے گھریلو نسخے استعمال کیے، لیکن ان کی پتھری جو تھی وہ جون کی توں ہی تھی، بلکہ ایون انہوں نے لیزر ٹریٹمنٹ کروانے کا فیصلہ بھی کر رکھا تھا. اسی دوران ان کو کسی ہمارے دوست نے ہمارے پاس لانے کا مشورہ دیا، ہمارے پاس آنے کا مشورہ دیا. وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کو صرف اور صرف بنا ان کو بتائے، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایک فطری عمل ہے، اگر کسی کو علاج کے بارے میں بتا دیا جائے، دعا کے بارے میں بتا دیا جائے تو اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے. ہم نے ان کو اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے پیکٹس میں بند کر کے مہنگے داموں ان کو یہ دوائی دی. جیسے ہی انہوں نے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے مطابق 21 دن اگر کوئی بندہ منقے کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کے گردے کے جتنے بھی مسائل ہیں، اس کو گردے کی پتھری کے جتنے بھی مسائل ہیں، جسم کی کمزوری کے مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے، ایون سانس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ حل ہوتا ہے. ہم نے اس قول کے مطابق ان کو منقے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کے پیکٹ میں ڈال کے مہنگے داموں ان کو دی کہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ایک سستی دوا ہے، اس کے ساتھ کیا فرق پڑے گا. جیسے ہی انہوں نے یہ دوا 21 سے 25 دن استعمال کی تو آپ یقین جانیے کہ اس کے ایسے حیرت انگیز جو ہیں وہ اثرات سامنے آئے، ایسے حیرت انگیز اس کے جو ہیں وہ چیزیں سامنے آئیں کہ ان کے 25 دن کے استعمال سے ہی ان کی جو گردے میں پتھری تھی وہ یورین کے تھرو پاس ہونا سٹارٹ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بننا سٹارٹ ہو گئے. اور جب ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ان کی گردے کی پتھری جو ہے بالکل ان کے گردے سے نکل چکی تھی اور وہ ایک صحت مند انسان بن چکے تھے. تو پھر ہم نے بعد میں ان کو منقے کے بارے میں بتایا کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف یہ منقے کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر دی، جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. تو اس طرح سے ناظرین، اگر آپ لوگ بھی گھروں میں اس طرح کے مسائل میں درپیش ہیں یا آپ کو اس طرح کی کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو آپ منقے کا استعمال کریں. ابھی آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ منقے کو آپ نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اس کو اگر مارننگ میں لیں گے تو اس کے کیا فوائد ہیں، یا اس کو اگر آپ رات کو لیں گے تو کیا فوائد ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جن پیشنٹس کو ٹائیفائڈ کا بخار ہو جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا ان کو بخار ہو جائے تو ایسے لوگ بھی منقے کا استعمال کریں صحیح طریقے سے تو ان کو ٹائیفائڈ بخار سے بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ منقے کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کے جسم میں بہت زیادہ نکاہت، کمزوری ہے، آپ کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں، سستی کا احساس ہوتا ہے، آپ کی ہڈیوں کے اندر درد ہوتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ بہت زیادہ رہتا ہے، آپ ڈیلی بیسس پہ اگر اپنے کام کاج کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے تو آپ رات کے وقت تقریباً 21 دانے جو ہیں منقے کے 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو بھگو دیں اور اوپر سے گلاس کو ڈھانپ دیں. اور یاد رکھیے کہ جو آپ گلاس لیں گے وہ آپ مٹی کا گلاس لیں گے، مٹی کے برتن میں ہی آپ اس کو ہمیشہ سے بھگوئیں گے. اس کو اسٹیل کے، شیشے کے یا پیتل تانبے کے، پلاسٹک کے برتن میں آپ نے نہیں بھگونا. اس کو آپ نے مٹی کے برتن میں ہی کوزے میں بھگو لیں یا اس کو گلاس میں بھگو لیں. ساری رات اس کو جو ہے وہ بھگو کے رکھیں اور صبح اٹھ کے اسی گلاس کو آپ ایک مٹی کی جو ہے وہ ہنڈیا میں ڈالیں اور اس کو تھوڑی سی آنچ پہ، ہلکی آنچ پہ اس کو تھوڑا سا جوش دیں. تھوڑا سا جوش دینے کے بعد آپ چولہے سے اتار کے نیم گرم کر کے اس کا آپ ہلکا ہلکا کعوے کی طرح آپ اس کا استعمال کریں اور جو منقع بچ جائے اس کو آپ چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ بیج سمیت آپ نے اس کو چبا کے کھانا ہے اور ایک جو دانہ ہے اس کو آپ لگا لیں کہ آپ نے 32 بار چبا کے کھانا ہے. اس طرح سے جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں گے یہ آپ کے جسم کے اندر خون کی کمی کو دور کرے گا، آپ کی ہڈیوں کی کمزوری کو دور کرے گا، آپ کے جگر کی، معدے کی، گردوں کی ایفیشنسی کو بہتر کرے گا.
اور آپ کے جتنے بھی سستی کاہلی کمزوری کے مسائل ہیں، اعصابی کمزوری کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، خواتین کو خاص طور پہ پی سی اوز کا مسئلہ رہتا ہے، یا جو ان کی ماہواری کے مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں، پیریڈ صحیح طریقے سے نہیں آتے، ایسی خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں جو منقہ ہے اس کو وہ پیس کے اور اس کا صفوف بنا کے وہ رکھ لیں اپنے پاس، اس کے بیج جو ہیں اس میں سے نکال لیں، بیج کے بغیر آپ منقے کو پیسیں گی، اس کو آپ گرائنڈ کریں گی، اس کو گرائنڈ کر کے آپ رکھیں، اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا دہی لیں، جس طرح آپ کہہ لیں کہ آدھا باؤل جو ہے آپ دہی کا لیں، اس دہی کے اندر آپ یہ جو منقہ ہے تقریباً 11 دانے آپ منقے کے لیں گے، اس کو آپ گرائنڈ کریں گے، گرائنڈ کر کے آپ دہی میں ڈالیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ 2 کیلے جو ہیں آپ ساتھ وہ ایڈ کر لیں، اس کو آپ بالکل اچھے طریقے کے ساتھ اس کو گرائنڈ کریں، مکس کریں، مکس کر کے آپ اس کو چمچ کے ساتھ کھائیں، یا اس کو گرائنڈ کر کے آپ گلاس میں ڈال کے بھی پی سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے مثانے کی جو گرمی ہے، آپ کے جو یوٹرس کی جو گرمی ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ یورین کے تھرو پاس ہوگی۔ آپ کے جتنے پی سی اوز کے اور جتنے بھی آپ کو پیریڈز کے مسائل ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہوں گے، اور یہ ایک طب نبوی کے مطابق بہترین نسخہ ہے۔ ہم نے بہت سارے پیشنٹس کے اوپر اس کو اپلائی کیا، اور بنا کسی دوائی کے استعمال کیے، بنا کسی آپریشن کے، بنا کسی سرجری کے ہی بہت ساری خواتین کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ شفا سے نوازا، اور آج ماشاءاللہ وہ بالکل بہتر ہیں، ان کو پی سی اوز کے کوئی مسائل نہیں، اور اس طرح کی کوئی ان کے ساتھ کمپلیکیشن نہیں چل رہی۔ منقے کا ایک بہترین استعمال یہ ہے کہ جن لوگوں کو گردے میں پتھری ہو، جن لوگوں کے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہو، یا غصہ بہت زیادہ آتا ہو، پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا رہتا ہو، منہ سے بدبو آتی ہو، یا اس طرح کے سانس کے مسائل ہوں، دمے کے مریض ہوں، وہ منقے کے 15 سے 20 دانے لیں، وہ 1 گلاس مٹی کے برتن میں اس کو بھگو دیں، اور صبح کو اٹھ کے اسی پانی کے ساتھ اس کو ہلکی آنچ پہ جوش دیں، اور اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے، ارکے کیوڑا۔ ارکے کیوڑا اس کو یہ بآسانی آپ کو پنسار سے مل جائے گا۔ ارکے کیوڑا تھوڑا سا آپ اس کو تقریباً آپ 5 سے 10 گرام یہ ساتھ ایڈ کر لیں، اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ جوش دیں، اور اتار کے نیم گرم اس کو آپ استعمال کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ استعمال کریں، ایک ہی وقت میں آپ اس کو فوراً استعمال نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح ہم چائے استعمال کرتے ہیں یا قہوہ پیتے ہیں، اس طرح سے آپ ایک ایک گھونٹ، ایک ایک سپ کر کے اس کو پئیں۔ انشاءاللہ 15 سے 20 دن کے ہی استعمال سے آپ کے یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، نہ صرف حل ہوں گے بلکہ آپ ایک صحت مند اور ہیلدی لائف سپینڈ کرنے کے قابل ہوں گے۔ لہٰذا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، اس کو آپ اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ میسج کر سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ کال کر کے بھی ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔